السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے ہر دل عزیز ساتھیوں؟ میں امتیاز عبدالواحد۔ میری ولادت باسعادت بسوی پرکھنڈ کے پرسونی پنچایت کے ایک چھوٹے سے اسراہی گاؤں میں ہوئی۔ آغوش ماں سے نکلنے کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے وطن اصلی کے مکتب و مدرسہ میں ہوئی۔ نوعمر ہونے کے بعد تقریباً 2013 میں بغرض علم کی تلاش و جستجو میں اپنے وطن اصلی، ماں کی محبت، خوش و اقارب اور اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کو چھوڑنا پڑا۔ نوعمری کا زمانہ تھا، گھر کی یادیں اور مدرسے کی چہار دیواری کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کر رونا، سب چیزوں کو نظر انداز کیا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تقریباً 2013 میں اپنے مقصد اصلی کے لیے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ ممبئی روانہ ہوا۔ ممبئی کے ایک چھوٹے سے مدرسہ جامعۃ الاقصیٰ سائن دھراوی میں داخلہ ایڈمیشن لیا اور مقصد اصلی میں دل جمعی کے ساتھ لگ گیا۔ تقریباً 2 سال جامعۃ الاقصیٰ سائن دھراوی میں زیر تعلیم رہا، قاعدہ اور بیسک کتابیں سب پڑھیں۔ بعد ازاں 2015 میں بہار کا دارالعلوم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنوا میں داخلہ ایڈمیشن لینے کے لیے گیا۔ معلوم چلا کہ یہاں کسی بھی کلاس میں بہت ہی مشکل سے داخلہ ہوتا ہے، خصوصاً درجہ حفظ میں۔ داخلہ لینے کے لیے تجوید، تلفظ، پروننسیشن اور 5 پارہ حفظ ہونا لازمی بتایا گیا۔ یہ سب شرائطیں سن کر ہیچیٹیشن بڑھ گیا، لیکن ہمت کر کے امتحان دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد نتیجہ آیا اور الحمدللہ میرا داخلہ ہو گیا۔ 2017 کے آخر میں الحمدللہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن شریف تکمیل حفظ ہوا۔ پھر قاری کلاس کے لیے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور گیا۔ یہاں بھی امتحان دیا۔ مولانا زبیر صاحب امتحان لینے کے بعد بولے کس چیز میں داخلہ لینا ہے؟ میں نے کہا دور اور قاری کلاس میں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو دور میں داخلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فارسی میں داخلہ لے لو اور 2 گھنٹہ قاری کلاس کر لینا۔ تو ہم نے کہا آپ جیسا بولیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ پھر ہماری تعلیم جاری رہی یہاں تک کہ آخر سال آ گیا۔ آخر سال میں معلوم ہوا کہ بہار کے دارالعلوم جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنوا میں 100 سالہ جلسہ منعقد ہوگا، جس میں دستار بندی بھی ہونا ہے۔ بئی وجہ میں بہار جانے کے لیے چھٹی لیا، بہت ہی مشکل سے چھٹی ملی اور 100 سالہ جلسہ میں شریک جلسہ ہوا۔ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنوا کے دست مبارک سے دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ پھر میں عربی جو مسلمانوں کی اصل زبان ہے پڑھنے کے لیے اشاعت اسلام بہار شریف نالندہ گیا۔ یہاں بھی بہت ہی مشکل سے داخلہ ہوا، جو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اعدادیہ میں داخلہ لیا، سال گزرا، پھر رمضان کی چھٹی ہوئی۔ آئندہ سال اشاعت اسلام آنے کا ارادہ نہ بنا، نتیجہ یہ ہوا کہ اشاعت اسلام نہ گیا۔ پھر مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ گیا، یہاں بھی امتحان دیا مولانا ابوالوفا صاحب کے پاس، جو کہ اشرف علوم کنوا میں ہم مدرسہ تھے۔ الحمدللہ یہاں بھی داخلہ ہو گیا۔ پھر سال رواں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا، پھر گھر آ گیا۔ کافی دن لاک ڈاؤن لگا رہا، نربھیر کی طرح گھومنا پھرنا میرا مشغلہ بن گیا۔ پھر اسی سال اپنے وطن اصلی میں 2 جگہ تراویح سنانے کا موقع ملا، پھر وہی مشغلہ بن گیا گھومنا پھرنا۔ سوچا کہ مدرسہ کھلنے کا کوئی اعلان آئے گا، لیکن نہیں آیا بئی وجہ۔ پھر کچھ دن سلائی کا کام کرنے کے لیے ایک جگہ گیا، کچھ دن کیا، پھر ایک دن ذی ہوش لوگوں کے کہنے پر اب مدرسہ کی پڑھائی چھوڑ کر علوم عصریہ میں لگ جاؤ بابو۔ ذی ہوش لوگوں کی باتیں کاٹنا میری فطرت میں نہیں تھا۔ ان لوگوں کے کہنے پر تقریباً علوم عصریہ کی کلاس 4 مہینہ لگاتار کیا، کیونکہ مولوی بننا شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ گویا میں اپنا لائن چینج کر لیا۔ پھر مولانا سرفراز صاحب مظاہری کے کہنے پر 9ویں کلاس میں ایڈمیشن لیا، بہت مشکل سے ہوا، لیکن کبھی کلاس نہیں کیا۔ پھر سلائی کا کام چھوڑ کر 10ویں کلاس میں داخلہ لیا، بہت آسانی سے ہو گیا۔ اسکول کلاس کبھی نہیں گیا کیونکہ میں بہار بورڈ سے تھا، صرف کوچنگ کیا۔ الحمدللہ 10ویں کا رزلٹ اچھا ہی آیا، جو کہ میں ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں۔ پھر 11ویں میں آرٹس میں ایڈمیشن کے لیے فارم اپلائی کیا،
لیکن ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے فارم اپلائی نہیں ہوا۔ سر کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ کل صبح تک ہو جائے گا۔ پھر میں صبح کا انتظار کرتا رہا۔ گھر پہ آیا، بھائی جان کو کال لگایا، بتایا کہ میں آرٹس میں ایڈمیشن کے لیے فارم اپلائی کر دیا ہوں۔ بھائی جان نے بولے کہ آرٹس میں ایڈمیشن نہیں لینا تھا۔ تو پھر ہوا ایسا، زہر قسمت، اسی کو بولتے ہیں زہر قسمت۔ صبح میں سر کا میسیج آیا کہ حافظ صاحب آپ کا اپلائی نہیں ہوا، آپ کو پھر سے آنا ہوگا۔ سر پیار سے حافظ صاحب ہی بولا کرتے تھے۔ پھر کیا، سر کے پاس گیا اور سائنس میں ایڈمیشن کے لیے فارم اپلائی کیا۔ کچھ دیر بعد اسی وقت ہو گیا الحمدللہ۔ کچھ دن بعد پھر کالج جا کر فارم بھرا۔ اس کے بعد پھر کبھی کلاس نہیں گیا کیونکہ میں بہار بورڈ سے تھا۔ پھر HKI میں لگاتار کوچنگ کرتا رہا۔ کوچنگ سے آنے کے بعد روزمرہ کا میرا مشغلہ تھا مکتب میں پڑھانا، اور خارجی وقت میں گھر کا کام کاج، سیلف اسٹڈی اور وقت ضائع کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا، اور جب میں 12ویں کلاس میں تھا تو کچھ دن کے لیے مدرسہ دارالتحفیظ سرجا پور میں بحیثیت معلم رہا درجہ حفظ کے لیے۔ پھر 12ویں کا امتحان دیا، الحمدللہ رزلٹ اچھا ہی آیا۔ اس کے بعد میرا مکتب چلتا رہا، خارجی وقت میں وقت ضائع کرتا رہا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اور ابھی میں ممبئی آیا پڑھنے کا مقصد لے کر۔ یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے، کسی بے مروت لوگوں کے کام نہ آئے، ضمیر فروش لوگوں کو اپنا قیمتی وقت نہ دے، ضرورت کے ماروں سے دوستی نہ رکھے، دھوکے باز دوست یاروں کو اپنی محفلوں میں جگہ نہ دے، اپنے معیار کے لوگوں سے تعلق بنانے کی کوشش کرے۔ اس چھوٹی سی زندگی سے اتنا سمجھ آیا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے، صرف کہنے کے لیے سب اپنے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے سب اپنا کام، اپنی ضروریات نکالتے ہیں۔ جب تک انسان کو انسان سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، ضرورت پوری ہوتی رہے گی، اس وقت تک آپ اس کی نظر میں اچھے نہیں بلکہ بہت ہی اچھے رہیں گے آپ۔ خیر کوئی نہیں، اب خود پہ اعتماد بھروسہ کر کے اپنی ضد پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ سے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ چلیے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جے ہند۔